اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ قاف کی آیت نمبر 3 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں ہمیں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا پہلے ہم اس آیت کے حصے کریں گے دو۔ پہلا حصہ ہوگا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا اور دوسرا ہوگا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں ایک واو عاطفہ بھی نظر آ رہا ہے اور واو عاطفہ کے بعد پورا ایک فعل ہے، تو گویا اس کو ہم دو حصوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، اذا متنا اور وکنا ترابن۔ بہرحال پہلے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں جی۔ پہلے حصے کے پہلے حصے کا پہلا لفظ جو ہے وہ آپ کو حمزہ کے طور پہ نظر آ رہا ہے، اور یہ حمزہ جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے، جسے حمزہ استفہامیہ کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے دو طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک حروف استفہام ہوتے ہیں اور دوسرے اسماء استفہام ہوتے ہیں۔ حروف استفہام صرف دو ہیں، حمزہ اور حل، جبکہ اسماء استفہام دو سے زائد ہیں۔ حروف استفہام جملے کا کوئی پارٹ نہیں بنتے، لیکن اسماء استفہام جو ہیں وہ جملے کا پارٹ بنتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ میں اگر استعمال ہو رہے ہوں گے اسماء استفہام تو وہ جملے کا کوئی نہ کوئی پارٹ یعنی مبتدا یا خبر بن رہے ہوں گے، اور اگر جملہ فعلیہ میں اسماء استفہام استعمال ہو رہے ہوں گے تو وہ کوئی نہ کوئی پارٹ بن رہے ہوں گے، مثلا مفعول بن رہے ہوں گے، جبکہ حروف استفہام جو ہیں یہ جملے کا کوئی پارٹ نہیں بنتے، یعنی ترکیب کرتے ہوئے ان کو جملے کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے اذا، یہ آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر اذا کو جو ہے وہ اسم کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اذا کے حوالے سے آپ کو مزید کچھ باتیں جو ہے وہ بتاتا چلوں۔ پہلی بات نوٹ کر لیں کہ جو اذا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، یہ اسم بھی ہوتا ہے اور حرف بھی ہوتا ہے، یعنی اذا حرف کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اذا جب اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو یہ ظرفیہ کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں حین کا مفہوم جو ہے وہ ہوتا ہے۔ حین جیسے کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ الحین موقع، وقت، زمانے کا ایک حصہ، کم ہو یا زیادہ، طویل ہو یا مختصر۔ حین لفظ بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، اور اذا جو ہے اس کے معنی بھی حین یعنی وقت کے کیے جاتے ہیں۔ عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ اردو میں جب کرتے ہیں، جس وقت بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اذا میں شرط کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں، اس وقت اس اذا کو ظرفیہ شرطیہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا اذا جو ہے جب اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس وقت یہ صرف ظرفیہ ہوتا ہے یا پھر ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے۔ جب یہ ظرفیہ شرطیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ اذا ظرفیہ جس میں شرط کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ آپ کو جملے کے شروع میں ملتا ہے، اور جب ظرفیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر آپ کو جملے کے درمیان میں مل جاتا ہے۔ جیسے ایگزامپلز میں دونوں کی ایک ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہاں پر اذا جو ہے یہ ظرفیہ شرطیہ ہے، اس میں شرط کے معنی بھی شامل ہیں، کیونکہ اس صورت میں اس کا آگے جواب بھی آتا ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح جب ہم کوئی جملہ شرطیہ کرتے ہیں تو جملہ شرطیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، شرط اور جواب شرط یا جزا، لیکن عام ظرفیہ کے معنی میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو درمیان میں بھی آ سکتا ہے، جیسے آپ کی مشہور سورہ مبارکہ سورۃ الفلق جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تو یہاں پر آپ دیکھیں اذا حسد یعنی آپ کو درمیان میں اذا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ دوسرا اذا جو حرف ہوتا ہے اس کی پہچان بہت آسان ہے، اس کے بعد ہمیشہ ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور وہ والا اذا جو ہے اذا فجائیہ کہلاتا ہے۔ اس فجائیہ لفظ پر بھی غور کر لیں، پھر آپ کو اس کے معنی بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ فا، جیم اور حمزہ اس کے حروف مادہ ہیں۔ فجأ، یفجأ اس کے معنی ہوتے ہیں اچانک پیش آنا، غیر متوقع طور پر آنا۔ اسے پھر الفجائیو لفظ بنتا ہے جس کے معنی اچانک، ناگہانی، اتفاقی
اور غیر متوقع کے ہوتے ہیں۔ مفاجأہ کا لفظ ناگہانی واقعہ یا صورتحال، نئی بات یا غیر متوقع حادثے کے لیے بولا جاتا ہے، جس کی جمع پھر مفاجات آتی ہے۔ تو گویا اذا فجائیہ جو حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے معنی کیے جاتے ہیں اچانک، ٹھیک اسی وقت، وہیں، ناگہاں، دیکھا تو۔ یہ میں میننگز جو ہیں وہ حافظ احمد یار صاحب کی ورکنگ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر بعد میں آپ کے سامنے ان کی ساری ورکنگ بھی اذا کے حوالے سے رکھ دوں گا۔ اذا فجائیہ جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ حرف ہوتا ہے، اور اس کے حرف ہونے کی پہچان یا فجائیہ ہونے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے آپ کو میں اس کی چند ایگزامپلز دکھا دیتا ہوں۔ جیسے 3 آیات آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، ایک سورۃ الاعراف کی ہے کہ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اذا کے بعد آپ دیکھیں ایک جملہ اسمیہ آ رہا ہے ہِیَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو یہاں پر اذا جو ہے یہ حرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور اذا فجائیہ ہے۔ اسی طرح دوسری آیت وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 108۔ یہاں بھی اذا کے بعد آپ دیکھیں جملہ اسمیہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ اذا جو ہے یہ حرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اذا فجائیہ ہے۔ اور تیسری آیت سورۃ الاعراف کی ہی آیت نمبر 117 کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو یہاں بھی اذا کے بعد آپ دیکھیں جملہ اسمیہ آپ کو مل رہا ہے۔ اور یہ بائی چانس ایسا ہوا ہے کہ تینوں جگہ پر جملہ اسمیہ جو ہے اس کا مبتدا ہِیَ کی ضمیر ہی ہے، ورنہ یہ لازمی نہیں ہے۔ آپ کو قرآن مجید میں مزید آیات ایسی بھی ملیں گی جن میں مبتدا جو ہے وہ ہِیَ کے علاوہ لفظ ہوگا، جیسے کہ سورۃ الاعراف کی ہی ایک آیت ہے، آیت نمبر 201، اس میں آپ دیکھیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، تو یہاں پر آپ کو اذا کے بعد جملہ اسمیہ جو مل رہا ہے اس میں مبتدا ہم کی ضمیر مل رہی ہے۔ تو بہرحال اذا اسم ہے یا حرف ہے، اس کی پہچان کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر اذا کے بعد آپ کو جملہ اسمیہ نظر آئے تو وہ اذا حرف ہوگا، اور آپ کو شروع میں اذا نظر آ جائے تو وہ اذا اسم ہوگا۔ یہ میں تفصیل آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا اذا السماء انفطرت، تو اب آپ کہیں گے جی اذا کے بعد السماء انفطرت جملہ اسمی آ رہا ہے تو شاید یہ اذا جو ہے یہ حرف ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اذا اسم ہی ہے، کیونکہ شروع میں اذا کا آنا کنفرم کرتا ہے کہ وہ اذا اسم ہے، اور وہ اذا ظرفیہ شرطیہ ہی ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہاں پر پھر السماء انفطرت جملہ اسمیہ کو استعمال ہوا ہے، تو ایکچولی جملہ اسمیہ نہیں ہے، یہ تفسیر ہے ایک محذوف جملے کی، اور اصل میں جملہ تھا اذا انفطرت السماء انفطرت، تو اذا کے بعد فعل ہی آ گیا۔ تو یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھنی ہے۔ اب میں ذرا حافظ صاحب کی ورکنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ حافظ صاحب اذا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بہرحال یہ حرف اذا زیادہ تر 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ ایک بات آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ یہاں پر حافظ صاحب نے اذا کو صرف حرف کہا ہے، جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ حرف بھی ہے اور اسم بھی ہے، یعنی وہ جو کلمہ کی اقسام ہے نا، اسم، فعل اور حرف، اس کے اعتبار سے حافظ صاحب اسے صرف حرف کہہ رہے ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اذا جو ہے یہ اسم بھی ہے اور حرف بھی ہے۔ کب یہ اسم ہے کب یہ حرف ہے اس کی پہچان ہم نے کر لی ہے، تو یہ بات آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے، اس لیے میں نے ان کی ورکنگ کو بالکل آخر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ 2 معنی حافظ صاحب نے اس کے یہ ذکر کیے ہیں، نمبر 1 جب کبھی یا جب بھی کے معنی میں، اور اس وقت اسے اذا ظرفیہ یا شرطیہ کہتے ہیں۔ دوسرے معنی تو اچانک، ٹھیک اسی وقت، وہیں، ناگہاں، دیکھا تو کے معنی میں، اور اس وقت اسے اذا فجائیہ کہتے ہیں۔ تو حافظ صاحب نے 2 معنی جو ہیں اذا کے ذکر کر دیے ہیں، لیکن ہماری بات جو آپ نے صحیح طرح سمجھی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں حافظ صاحب کہ اذا ظرفیہ عموماً زمانہ مستقبل کے لیے آتا ہے، اور چونکہ اس میں شرط کا مفہوم ہوتا ہے، زیادہ تر یہ شرط کے مفہوم کے ساتھ آتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اس لیے بھی اس سے حال یا مستقبل زمانہ ہی سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ شرط ماضی پر نہیں آتی۔ تاہم استعمال کے لحاظ سے اذا ظرفیہ کے بعد زیادہ تر فعل ماضی کا صیغہ آتا ہے، یعنی بصورت جملہ فعلیہ۔
اگرچہ کبھی فعل مضارع اور بہت کم اس کے بعد کوئی اسم بصورت جملہ اسمیہ آتا ہے۔ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اپنے الفاظ میں۔ شرط اور مستقبل کے مفہوم کی بنا پر اذا کے بعد آنے والے فعل ماضی کا ترجمہ حال یا مستقبل میں ہی کیا جاتا ہے۔ کبھی اذا صرف لما یعنی الحینیہ یعنی بامعنی جب استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ میں نے بات جو آپ کے ساتھ کی تھی نا کہ اذا جب صرف ظرفیہ ہوتا ہے تو وہ بات بتا رہے ہیں، تو اس سے فعل ماضی ہی سمجھا جاتا ہے۔ اذا فجائیہ کے بعد عموماً کوئی اسم یا کوئی پورا جملہ اسمیہ آتا ہے اور یہ ابتدائے کلام میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ اگر شروع میں آئے گا، ابتدائے کلام میں آئے گا تو اذا جو ہے وہ ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے، اور اذا کے بعد اگر جملہ اسمیہ آئے تو وہ اذا فجائیہ ہوتا ہے اور وہ حرف ہوتا ہے۔ اذا فجائیہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اذا شرطیہ کے برعکس اس کو کسی جواب شرط کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی حافظ صاحب کی۔ بہرحال آپ کنفیوز نہ ہوں، اس لیے میں آپ کے سامنے پھر اذا کے بارے میں کچھ پوائنٹس رکھ دیتا ہوں کہ اذا دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک اسم، نمبر دو حرف۔ جب یہ اسم ہوتا ہے تو اس وقت اسے ظرفیہ کہتے ہیں، یعنی یہ ظرف کے معنی دیتا ہے، اور اسم ہونے کی صورت میں ہی بعض اوقات اس میں ظرف کے ساتھ ساتھ شرط کے معنی بھی ہوتے ہیں، اس وقت اسے ظرفیہ شرطیہ کہتے ہیں، اور ایسی صورت میں یہ جملے کے شروع میں یعنی ابتدائے کلام میں ہی آتا ہے، لیکن صرف ظرفیہ ہونے کی صورت میں یہ درمیان میں بھی آ جاتا ہے۔ لیکن جب یہ حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کی پہچان یہ ہے کہ شروع میں کبھی نہیں آتا اور اس کے بعد جملہ اسمیہ ہی ہوتا ہے، جس کی ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ بہرحال اذا کے بارے میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اب ایک بات اور اذا کے حوالے سے شیئر کر کے میں آگے چلتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اذا جب ظرفیہ یا شرطیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی اسے ہم کہیں گے اذا ظرفیہ شرطیہ یا اذا ظرفیہ غیر شرطیہ، یعنی اگر شرط کے معنی ہوں گے تو ہم کہیں گے اذا ظرفیہ شرطیہ، اور جب شرط کے معنی اس میں نہیں ہوں گے تو ہم اسے کہیں گے اذا ظرفیہ غیر شرطیہ، یا خالی اذا ظرفیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، چاہے یہ ظرفیہ ہو یا ظرفیہ شرطیہ ہو، عام طور پہ ترکیب کرتے وقت اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ عام ترکیب کی جاتی ہے اس کی۔ اچھا، ظرفیہ کے طور پہ جب استعمال ہوگا تو صرف یہی ترکیب ہوتی ہے، یعنی اذا کو ہم ظرف کہیں گے اور بعد میں آنے والے جملے کو ہم محلاً مجرور مضاف الیہ بنا دیں گے۔ لیکن جب اذا ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے تو عرب جو ترکیب کرتے ہیں وہ اسی پیٹرن پہ کرتے ہیں کہ اذا کو ظرفیہ شرطیہ قرار دے دیتے ہیں اور بعد میں آنے والے جملے کو مضاف الیہ قرار دے دیتے ہیں، اور پھر اس ظرف اور مضاف الیہ کو متعلق کر دیتے ہیں جواب کے جواب شرط کے۔ لیکن پاکستان میں اس کی ترکیب کچھ یوں کی جاتی ہے کہ اذا جب ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے تو اذا کو اس وقت مفعول فی مقدم بنایا جاتا ہے آگے آنے والے فعل کے لیے، اور پھر وہ جملہ فعلیہ شرط بن جاتا ہے جس کا جواب و شرط آگے آتا ہے، اور پھر وہ شرط اور جواب و شرط مل کر جملہ شرطیہ بن جاتے ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے جب ترکیب آئے گی محمود صافی صاحب کی تو اس میں چاہے اذا ظرفیہ شرطیہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو وہ متعلق ہی بنائیں گے جواب کے، یعنی جواب و شرط کے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور یا ظرف جو ہیں یہ جملے میں متعلق ہو کر ہی آتے ہیں۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ اذا کے حوالے سے شیئر کر دی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں جی۔ اذا کے بعد اگلا لفظ ہے متنا۔ متنا، نا اور پیچھے سکون، تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور فعل ماضی کا صیغہ نمبر 14 ہے، یعنی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور یہ نا جو ہے آپ کو ضمیر مرفوع متصل نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا ضمائر کے بارے میں کہ ضمائر جو متصل ہوتے ہیں وہ مرفوع بھی ہوتے ہیں، منصوب بھی ہوتے ہیں اور مجرور بھی ہوتے ہیں۔ فعل ماضی کی گردان، فعل مضارع کی گردان میں جو ضمائر استعمال ہوئے ہوتے ہیں وہ ضمائر مرفوع متصل کہلاتے ہیں۔ تو یہ نا ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع متصل ہے، جس کے لیے ہم نحنو کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو باقی بچ رہا ہے سبز رنگ میں، وہ میم اور تا دو حروف مادہ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کسی بھی فعل کے دو حروف مادہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں، کم از کم 3 حروف مادہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پتہ چلا ہمیں کہ کوئی نہ کوئی روٹ لیٹر جو ہے وہ ڈراپڈ ہے، کیونکہ جب بھی کوئی فعل غیر صحیح ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حرف جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو پہلا حرف ہے میم، اس کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے، جبکہ ہم ماضی کی کوئی بھی گردان اٹھا کے دیکھیں ایکٹیو وائس میں
ماضی کی گردان کا پہلا حرف جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور یہ کنفرم رول ہے۔ کوئی بھی باب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، باب سمیہ سین پہ زبر، باب فتحہ فا پہ زبر، باب فعل حمزہ پہ زبر، باب تفعیل فا پہ زبر، سوائے وہ ابواب جن کا شروع کا حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، جیسے افتعال، انفعال اور استفعال۔ باب تفاعل تا پہ زبر، باب مفعلہ فا پہ زبر۔ پیسے وائز جب کرتے ہیں تو پھر پیش آتی ہے پہلے حرف پر، لیکن پیسے وائز کے لیے شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ پیش کے ساتھ ساتھ عین کلمہ زیر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر تو حرکت ہی بدلی ہوئی ہے، تو اس کے لیے آپ کو غیر سی افعال کا ٹاپک جو ہے وہ ریوائز کرنا پڑے گا۔ تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں متنا لفظ کے حوالے سے، کہ اس کے حروف مادہ ہیں جی میم، یا اور تا۔ تو یا کے آنے کی وجہ سے یہ فعل جو ہے غیر صحیح فعل کی کیٹیگری میں چلا گیا، اور جب حرف علت واو اور یا درمیان میں ہوتے ہیں تو وہ غیر صحیح فعل جو ہے اجوف کہلاتا ہے۔ واو کی صورت میں اجوف واوی، یا کی صورت میں اجوف یائی۔ اور اجوف واوی ہو چاہے اجوف یائی ہو، ماضی کی گردان کرتے ہوئے جیسے ہی ہم چھٹے صیغے پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر فا کلمہ کی حرکت بدل دی جاتی ہے۔ وہ حرکت یا پیش ہوتی ہے یا زیر ہوتی ہے۔ پیش ہوتی ہے باب نون میں، باب کاف میں، اور باقی تمام ابواب میں زیر ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں تھا میم یا تا حروف مادہ باب ضربہ یضربو سے استعمال کرتے ہوئے مایتا یم یتو، تبدیلی کے بعد ماتا یمیتو، اور یہ ماتا یمیتو جو ہے یہ آپ کو المنجد میں ملے گا، جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، میم یا تا ماتا یمیتو میتن، یعنی بتا رہے ہیں کہ ماتا یموتو موتن کی طرح بامانہ مرنا۔ جبکہ آپ کو لطف الرحمان خان صاحب کی ڈکشنری میں یا اور دوسری ڈکشنریز میں یہ میم واو تا کے تحت ہی ملے گا، باب نون سے ماتا یموتو، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم باب نون سے گردان کریں ماتا یموتو کی تو ماتا ماتا، ماتو، ماتت، ماتتا متنا بنتا ہے، کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ باب نون اور باب کاف میں چھٹے صیغے میں جو فا کلمہ کی حرکت بدلتی ہے وہ پیش ہوتی ہے، جبکہ باقی ابواب میں زیر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر پھر متنا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر متنا نہیں ہے، یہاں پر متنا ہے۔ تو ماتا یمیتو جب ہم پڑھیں گے اسے میم یا تا مادے کے ساتھ، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میم واو تا ہی مادہ ہو لیکن باب ضربہ یضربو سے جب آئے تو اوریجنل بنتا ہے ماوتا یم ویتو، اور پھر یم ویتو میں جب واو کی حرکت پیچھے میم کو دی جاتی ہے تو میم پہ زیر ہو جاتی ہے، اور واو جو ہے وہ زیر کی حرکت کی وجہ سے یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن المنجد میں ماتا یمیتو کے حروف مادہ جو ہیں وہ میم یا تا ہی دکھائے گئے ہیں۔ اس صورت میں پھر چھٹا صیغہ جو ہے وہ ماتا ماتا، ماتو، ماتت، ماتتا متنا بنتا ہے۔ تو ہمارے حفظ کی قرات میں یہاں پر متنا ہی پڑھا گیا ہے، جبکہ اگر آپ دوسری قرات سنیں گے تو وہاں پر متنا پڑھا جائے گا۔ بہرحال یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو اس فعل کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیا۔ تو متنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، معروف ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجہول بھی یہی صیغہ بنے گا، کیونکہ اجوف واوی اور یائی میں چھٹے صیغے سے لے کے 14ویں صیغے تک ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کی گردان سیم ہی ہوتی ہے، جس کا ثبوت آپ سامنے اسکرین پہ آنے والی گردانوں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے واو حرف ہے کننا، یہاں بھی آپ دیکھیں آپ کو نا سے پہلے دو ہی حروف مادہ نظر آ رہے ہیں، کاف اور نون۔ نون پہ شد جو ہے وہ نا کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، یعنی کن اور نا تھا، تو اب کن دو حروف مادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، کاف اور نون، تو اس کا مطلب ہے تیسرا حرف مادہ جو ہے وہ ڈراپڈ ہے، تو اس کے بھی حروف مادہ کاف واو نون تھے، باب نصرہ ینصرو سے استعمال ہوا، کاونا یکونو، اور پھر تبدیلی کے بعد بنا کانا یکونو، تو کانا کانا، کانو کانت، کانتا، اب آپ دیکھیں کننا، کننا، اور پھر آخری صیغہ بنا کننا۔ یہ آپ کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، کانا یکونو آپ جانتے ہیں، اور اگلا لفظ ہے جی ترابن، جو کہ تراب کی منصوب فارم ہے۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ تراب اسم ذات ہے، مٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
تارا اور با حروف مادہ میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ترابن نکرہ ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے یہاں پر، مذکر اسم ہے۔ تو پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو گئی، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ ذالکہ ہے جو کہ اسم اشارہ ہے، واحد مذکر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ عربی زبان میں، عربی کلام میں بعض اوقات قریب کی چیز کے لیے دور کے اشارے کو لایا جاتا ہے بطور عظمت۔ ذالکہ اسم اشارہ مبنی اسم ہے، لہذا مرفوع منصوب مجرور یہی ہوگا، اور اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، یہ ہم بات اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے جی رجعن، اور رجعن کے اوپر آپ کو چھوٹا سا میم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں تجوید کے قاعدے کے تحت پڑھنے کے لیے میم ڈال دیا گیا ہے، یعنی رجعن میں نون ساکن کی آواز نہیں آئے گی بلکہ میم کی آواز نکالیں گے، کیونکہ آگے با آ رہا ہے بعید لفظ میں، تو رجعن بعید اس کو اس طرح پڑھا جائے گا۔ بہرحال یہ تجوید کا قاعدہ ہے، اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے جی رجعن اسم کو، اسم ہے تنوین کے ساتھ ہے، ظاہر بات ہے، نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور مرفوع ہے، را جیم عین اس کے حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اسم ذات ہے، اس کے ایک معنی واپسی کے ہیں، ایک معنی بارش کے ہیں، کیونکہ سمندر کا پانی اس کی طرف واپس آتا ہے، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے ذالک رجعن بعید میں، یعنی وہ دور کی واپسی ہے، یعنی محال ہے، اور بارش کے معنی میں والسماء ذات الرجع سورۃ طارق کی آیت کا ریفرنس دیا ہے، قسم ہے بارش والے آسمان کی۔ تو رجعن لفظ کے حوالے سے بات مکمل ہو گئی ہے، یہاں پر یہ واپسی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بعید کا لفظ جو ہے یہ با عین اور دال حروف مادہ کو استعمال کرتے ہوئے فعیل کے وزن پر صفت ہے۔ خان صاحب نے اسے باب کرما یکرمو سے ذکر کیا ہے، بعودہ یبعدو بودن جس کے معنی دور ہونا کے ہیں، اور باب سمیع اسموں سے ذکر کیا ہے بعیدہ یبعدو بعدن جس کے معنی تباہ و برباد ہونا، ہلاک ہونا ہے۔ تو بعید کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ فعیل کے وزن پہ صفت ہے، اور یہاں پر یہ باب کرما یکرمو سے ہی صفت کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ بعید کا لفظ واحد ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے اور نکرہ ہے۔ تو یوں الحمدللہ آیت نمبر 3 کے تمام الفاظ پر ہماری بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ ہم بنانے لگے ہیں جو کہ ہمارا جملہ مستانفہ ہوگا، کیونکہ ہم آیت کا پہلا جملہ کر رہے ہیں۔ حمزہ استفہام ترکیب میں کچھ نہیں بنتا، کیونکہ حروف جو ہیں وہ ترکیب میں کچھ بھی نہیں بنتے۔ اذا ظرفیہ شرطیہ ہے، شروع میں آ رہا ہے، مبنی ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم اسے منصوب قرار دیں گے۔ متنا آگے جو جملہ فعلیہ آ رہا ہے، فعل بفاعل کا مجموعہ ہے، فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہو جائے گا اذا کے لیے، اور اذا ظرفیہ شرطیہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو جائے گا جواب کے، یعنی جواب و شرط کے، اور یہ ترکیب میں وہ والی رکھ رہا ہوں جو محمود صافی صاحب نے ترکیب کی ہے، جبکہ پاکستان میں اس کی ترکیب یوں کی جاتی ہے اذا ظرفیہ شرطیہ کی، کہ اذا ظرفیہ شرطیہ کو آپ مفعول فی مقدم بناتے ہیں، متنا فعل بفاعل ہو جاتا ہے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جاتا ہے، جس کا جواب و شرط پھر آگے آتا ہے۔ تو دونوں طرح کی ترکیب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ واو عاطفہ ہے، کننا ترابن، کننا فعل ناقص ہے، اور جب بھی فعل ناقص آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ اسم افعال ناقصہ کا مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ تو نا جو ہے فعل ناقص کا وہ اس کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے، اور ترابن جو ہے وہ اس کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے۔ پھر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا متنا والے جملے پر، گویا متنا جو ہے یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، کننا ترابن معطوف ہو جائے گا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا اذا کے لیے، اور پھر اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو جائے گا جواب کے۔ اب یہاں پر جواب جو ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ محذوف مانا گیا ہے، اور تفسیر جلالین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ ہے نرجعو، یعنی را جیم عین حروف مادہ، رجع یرجعو باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے تو لوٹنا کے معنی میں، تو اسے مجہول کا صیغہ بنایا گیا نرجعو، یعنی ہمیں لوٹایا جائے گا۔ اور تفسیر جلالین میں انہوں نے اس کو اس طرح ذکر کیا جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ نرجعو سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ متنا کا عامل محذوف ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہے کہ ان نرجعو اذا متنا و کننا، تو انہوں نے نرجعو کو شروع میں رکھ کر فعل مجہول با نائب فاعل اور اذا متنا و کننا ترابن ظرف مضاف الیہ متعلق کر دیا نرجعو فعل کے۔ تو سمپل اس طریقے سے انہوں نے اس کو کیا ہے، اور اگر ہم نرجعو جواب کو اینڈ پہ رکھیں تو پھر ہمارا جملہ شرطیہ کی ترکیب ہوگی۔ اور مزید بتا رہے ہیں کہ اس حذف پر لفظ رجعن دلالت کر رہا ہے کہ نرجعو کیوں نکالا ہے انہوں نے محذوف، اس کا جواب دے رہے ہیں
چونکہ آگے رجع لفظ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو محمود صافی صاحب کی ترکیب کے مطابق ظرف اور مضاف الیہ متعلق ہو جائیں گے جواب محذوف کے، اور پاکستان کی ترکیب کے مطابق اذا متنا وکنا ترابا یہ شرط ہو جائے گا جس کا جواب الشرط جو ہے وہ نرجع محذوف ہے، اور پھر شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گی۔ بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کی آیات شیئر کر رہا ہوں۔ اگلا جملہ ہے ذالک رجع بعید، سمپل جملہ ہے جی، اس میں ذالکہ کو ہم مبتدا بنا لیں گے اور خبر کی جگہ پر رجع بعید موصوف صفت مل کر آ جائیں گے، گویا ذالکہ مبتدا رجع بعید خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب ہم چیک کر لیتے ہیں جی محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو۔ محمود صافی صاحب نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جو حمزہ ہے یہ للاستفہام التعجبی ہے، یعنی یہ جو استفہام والے الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات اپنے اصل معنی سے نکل جاتے ہیں، دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال نہیں کیا جا رہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو لوٹائے جائیں گے، یعنی یہ سوال نہیں کیا جا رہا کہ اس کا جواب دیا جائے ہاں یا نہ میں، بلکہ یہاں پر تعجب کا اظہار مقصود ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پر استفہام جو ہے تعجب کے لیے ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی یہ تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ اذا ظرف فی محل نصب متعلق بالجواب المحذوف ای نرجع، وہی ساری بات انہوں نے اس طرح سے ذکر کر دی ہے، اور مزید بتا رہے ہیں کہ متنا والا جملہ جو ہے فی محل جر مضاف الیہ ہے، اور جملہ کننا ترابا فی محل جر معطوف والا جملہ متنا، و جواب الشرط محذوف تقدیرہ نرجع او فہل نرجع۔ ساری بات آپ کے سامنے آ گئی ہے، امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب دیکھ لیتے ہیں جی اس آیت کا ہم ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ اذا متنا وکننا ترابا، کیا جب ہم مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے، ذالک رجع بعید یہ واپس لوٹنا بہت دور ہے۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی، اور اللہ کی توفیق سے اس کے فضل سے آج کے لیکچر میں ہماری سورہ قاف کی آیت نمبر 3 بھی گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی، اور اس تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اذا آیا ہے، اور غیر سے فعل اجوف کو میں نے ڈسکس کیا ہے، شاید اس سے پہلے میں نے نہیں کیا ہوگا، تو امید ہے یہ لیکچرز آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔